دسمبر 1984 میں ہوتا ہے دنیا کا سب سے ورسٹ انڈسٹریل ڈیزاسٹر، جس میں ہزاروں لوگ مرتے ہیں، مگر اچانک نہیں بلکہ کھانس کھانس کر آہستہ آہستہ ایک دوسرے کو مرتا دیکھتے ہیں۔ ہزاروں بے زبان جانور تڑپتے ہوئے اس حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اصل میں کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر مسئلہ کیا ہے، بس وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں جلن بڑھتی ہی جا رہی تھی اور کھانسی نے سانس لینا محال کر دیا تھا۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ اس فیکٹری کے ارد گرد رہنے والے ہزاروں لوگ مر گئے تھے؟ اسی سوال کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ یہ واقعہ پیش آیا تھا بھوپال کے شہر کی ایک فیکٹری میں، جس کا نام یونین کاربائڈ انڈیا لمیٹڈ تھا۔ یہ فیکٹری ایک کمپنی کے انڈر تھی جو USA میں موجود تھی، جس کا نام یونین کاربائڈ کارپوریشن تھا۔ ویسے یہ کمپنی کافی پرانی تھی اور اسی کمپنی کے انڈر 1969 میں یونین کاربائڈ انڈیا لمیٹڈ فیکٹری کھولی گئی تھی، اور اس فیکٹری کا مین مقصد کیڑے مار ادویات کو بنانا تھا، یعنی پیسٹیسائڈ 7۔ یہ ایک کیڑے مار دوا تھی جو اس فیکٹری میں بنائی جانی تھی، اور اس کیڑے مار دوا 7 کو بنانے کے لیے ایک اور کیمیکل استعمال کیا جاتا تھا جس کا نام تھا MIC، یعنی میتھل آئسوسائنائڈ۔ یہ بہت ہی خطرناک مانی جاتی تھی، اور اس MIC کیمیکل کو پانی اور نمی سے دور رکھنا بہت ضروری تھا۔ اگر یہ پانی میں مل جائے تو یہ بہت ہی زہریلی گیس پیدا کرتی تھی۔ خیر، اس وقت انڈیا میں اس کمپنی کے مقابلے میں اور بھی کئی کمپنیز ابھر کے سامنے آ رہی تھی۔ اسی دوران انڈیا کو قحط سالی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، جس سے کسانوں کی بری حالت ہو جاتی ہے اور وہ فصلوں کے لیے زیادہ ادویات خریدنے کے قابل نہیں رہتے، اور اسی وجہ سے یہاں 7 کی ضرورت کم ہونے لگتی ہے، اور حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب اس کو بند کرنے کا سوچا جانے لگتا ہے۔ خیر، MIC اس فیکٹری میں اس وقت بھی موجود تھی جو اس 7 کو بنانے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ یہ بچی کچی MIC بہت ہی خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ یہ 2 اور 3 دسمبر کی ایک درمیانی سرد رات تھی۔ بھوپال کی اس فیکٹری میں 12 بجنے والے تھے اور ورکرز ٹی بریک کے لیے جانے والے تھے۔ تقریباً 11:30 پر ان کے ورکرز کو اپنی آنکھوں میں جلن محسوس ہوتی ہے، اور ٹھیک 11:45 پر ایک ورکر MIC کے سپروائزر کو اس کی خبر کرتا ہے، جو اس وقت ڈیوٹی پر تھا، مگر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس مسئلے کا حل ٹی بریک کے بعد ڈھونڈا جائے گا، پہلے ٹی بریک پر جانا چاہیے۔ 12:42 پر ان کی ٹی بریک ختم ہوتی ہے، مگر اگلے 5 منٹوں میں اس جلن کی شدت بہت بڑھ جاتی ہے اور سب کھانسنے لگتے ہیں۔ اگلے 2 سے 2.5 گھنٹوں میں MIC پانی میں مل کر اپنا کام پورے شہر میں کر چکی ہوتی ہے، یعنی وہ زہریلی گیس پورے شہر میں بری طرح پھیل جاتی ہے۔ لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آتے ہیں اور ہر طرف بھگدڑ مچ جاتی ہے، اور پورا شہر آنکھوں کی جلن اور کھانسنے کی اس مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اصل میں اس MIC کو سٹور کرنے کے لیے اس فیکٹری میں 3 ٹینکس استعمال کیے جاتے تھے: E610، E611، E619۔ کیونکہ یہ MIC بہت ہی خطرناک کیمیکل تھا اور اس کو پانی سے دور رکھنا بہت ضروری تھا، کیونکہ یہ پانی میں مل کر ایک زہریلی گیس پیدا کرتا تھا۔ اسی لیے UCC یعنی یونین کاربائڈ کارپوریشن کی طرف سے کہا گیا تھا کہ MIC کی مقدار کو ان ٹینکس میں 50% سے زیادہ بھرا نہ جائے، مگر بدقسمتی سے اسے زیادہ بھرا جاتا ہے۔ ان ٹینکس کے اوپر 2 پائپ تھے۔ ایک پائپ استعمال ہوتا تھا ان ساری زہریلی گیسوں کو باہر نکالنے کے لیے، دوسرا پائپ نائٹروجن گیس کو اندر داخل کرنے کے لیے۔ اصل میں نائٹروجن گیس ٹینک کے اندر پریشر کنٹرول کرنے کا کام کرتی تھی، یعنی ایک طرف سے ایک پائپ میں نائٹروجن گیس اس ٹینک میں داخل کی جاتی تھی اور دوسری طرف سے زہریلی گیسز دوسرے پائپ سے باہر نکالی جاتی تھی، اور اس کو وینٹ گیس سکربر کے ذریعے جلایا جاتا تھا۔
جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس فیکٹری میں 7 بنانا بند کر دیا گیا تھا، مگر ابھی بھی MIC کی کچھ مقدار اس فیکٹری میں موجود تھی۔ یہ حادثہ شاید کبھی بھی پیش نہ آتا، مگر اس کمپنی کے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے یہاں بہت ساری غلطیاں کی گئی تھی، اور یہی ساری غلطیاں مل کر اس حادثے کی وجہ بنی تھی۔ اس فیکٹری میں 2 الارمز موجود تھے۔ ایک فیکٹری کے اندر موجود ان ورکرز کے لیے تھا جو یہاں پر کام کر رہے تھے، تاکہ اگر کوئی ایمرجنسی ہو تو فوراً ان کو الرٹ کیا جا سکے، جبکہ دوسرا الارم بھوپال میں رہنے والے لوگوں کے لیے تھا، تاکہ اگر کوئی ایمرجنسی ہو تو فیکٹری کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو اطلاع دی جا سکے۔ مگر نہ جانے کیوں یہاں یہ الارم بند کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ E610 ٹینک یہ صحیح سے کام نہیں کر رہا تھا۔ تقریباً اکتوبر کے آخر میں یہ نائٹروجن گیس کا پریشر برقرار رکھنے میں ناکام تھا، مگر اس چیز کو بھی نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مینٹیننس پر بھی دھیان نہیں دیا جاتا۔ اس حادثے میں یہ وجہ بھی موجود ہے کہ ورکر زیادہ صلاحیت والے نہیں تھے، یعنی ورکرز کو ابھی بھی ٹریننگ کی ضرورت تھی، اور انہیں وہ کام سونپا گیا تھا جو ان کے لیے تھا ہی نہیں۔ خیر، ان ورکرز کی ذمہ داری تھی کہ ان ٹینکس کی دیکھ بھال کریں، ان کے پائپس کو چیک کریں اور ان کی اچھی طرح صفائی کریں۔ اسی طرح ورکرز جب ان ٹینک کے پائپس کی صفائی کر رہے تھے تو وہ ایک چیز نوٹ ہی نہیں کرتے، یعنی وہ ایک طرف سے پانی ڈال رہے تھے مگر دوسرے پائپ سے پانی نکل ہی نہیں رہا تھا، اور جب نوٹ کرتے ہیں تو اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ خیر، جب یہ پانی زیادہ مقدار میں MIC سے ملتا ہے تو وہ ہوتا ہے جس کی کسی کو توقع بھی نہیں تھی۔ تقریباً 3500 لوگ اسی دن ہی مارے جاتے ہیں جب یہ گیس لیک ہوتی ہے۔ ویسے تقریباً 16000 لوگ اس حادثے میں مارے گئے تھے۔